بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصے سے ڈیجیٹل کرنسی خصوصاً بٹ کوائن کے حوالے سے کافی لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ اس کی شرعی حیثیت سے بتایا جائے، تو اس کے حوالے سے آج کا یہی ٹاپک ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی میں لین دین کرنا کس طرح ہے۔ تو اب یہ بات تو ایک دنیا کا ایک تسلیم شدہ اصول ہے کہ ابتدائی اور حقیقی جو اصل زر ہے یعنی کہ منی اور کرنسی وہ سونا چاندی ہی ہیں، اور اس کی دوسری شکل کاغذی زر یعنی پیپر کرنسی ہے، اور آج کل کرنسی کی ایک تیسری صورت ڈیجیٹل کرنسی بھی آ چکی ہے۔ اب یہ کرنسی کسی حکومت یا اسٹیٹ کے تابع یا ملکیت تو ہے نہیں، بلکہ اس کی حیثیت ایک آزادانہ اور خود مختار کرنسی کی ہے جو براہ راست عوام کی ملکیت ہے۔ یہ کرنسی کمپیوٹر سرور پر محفوظ ہے، جس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے انٹرنیٹ یا کسی الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے یا ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے اس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کو کرپٹو کرنسی اور ورچوئل کرنسی بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے۔ عرب میں بھی النقود الالیکٹرونیہ کے حوالے سے کافی مقالات لکھے جا چکے ہیں۔ تو اب آج کا ہمارا ٹاپک یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بٹ کوائن کی حقیقت ماہرین معاشیات کی نظر میں کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بٹ کوائن کی فقہی حیثیت کیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ بٹ کوائن اور حکومتی قوانین کی پاسداری۔ تو یہ 3 بنیادی پوائنٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بٹ کوائن کی حقیقت ماہرین معاشیات کی نظر میں کیا ہے، تو اس کا تو یہ ہے کہ اس کا قانونی جائزہ لینے کے لیے امریکہ کے ایوان بالا میں قانون سازوں کی زیر صدارت کانگریشنل ریسرچ سروس میں 2 مجالس میں پیش کردہ مقالہ میں ڈیجیٹل کرنسی کا پورا جائزہ لینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی ایک غیر حسی کرنسی ہے جس کا کوئی جسمانی وجود نہیں، اور اس کا پورا مدار جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی ایک مکمل آزاد مصدر غیر حسی کرنسی ہے جس کے پیچھے کوئی طاقتور مرکزی یا حکومتی ادارہ نہیں، چنانچہ امریکہ کے وزارت خزانہ نے اس کو غیر مرکزی قرار دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مروجہ کرنسی نوٹ کی طرح بٹ کوائن یا ڈیجیٹل کرنسی کو بھی سونے کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں ڈیجیٹل کرنسی کی طلب و رست کا معیار کافی بلند ہے۔ عوام بالخصوص تاجروں کا رجحان ڈیجیٹل کرنسی کے لین دین کی طرف اب بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ بٹ کوائن کا استعمال دیگر رائج کرنسی مثلا ڈالر اور یورو کی طرح ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بٹ کوائن کی فقہی حیثیت کیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ بٹ کوائن اور دیگر جو ڈیجیٹل کرنسی ہیں اس میں پائی جانے والی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اور مروجہ کرنسی نوٹ میں شرعی لحاظ سے کافی قدر جو ہے نا وہ مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ڈیجیٹل کرنسی میں 2 بنیادی امور جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی میں شرعی نقطہ نگاہ سے مال ہونے کی اور ذریعہ تبادلہ یعنی ثمن ہونے کی جو ہے نا وہ صلاحیت مکمل طور پر موجود ہے۔ اس طرح کہ ڈیجیٹل کرنسی کی خصوصیات اور فقہ کرام کے مال کے ذکر کردہ جو تعریفات ہیں ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس لیے فقہ متاخرین کی مذکورہ تعریف مال کی جو مذکورہ تعریف ہے اس میں ڈیجیٹل کرنسی بالخصوص بٹ کوائن اور ڈیجیٹل پر مکمل منطبق ہوتی ہے۔ اب مال کی تعریف میں 3 امور کا جو ہے نا وہ ذکر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ مال اس کو کہا جاتا ہے جس کی طرف طبیعت سلیمہ مائل ہو، جس کو شے مرغوب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس شے مرغوب کو بوقت حاجت محفوظ کرنا ممکن ہو، اور تیسرا یہ کہ اس شے مرغوب کے لین دین کا عرف عام بھی قائم ہو۔ چنانچہ بٹ کوائن یا ڈیجیٹل کرنسی میں بھی مذکورہ 3 اوصاف پائے جاتے ہیں، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ مختلف کرنسیوں کے ریٹ بتانے والے بیشتر مشہور و معروف ویب سائٹس بٹ کوائن کا بھی ریٹ بتاتے ہیں اور ڈیجیٹل کرنسیوں کا ریٹ بتاتے ہیں، جس کی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا استعمال عرف عام میں قائم ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک بٹ کوائن کو محفوظ کرنے کی بات ہے تو اس کو بھی دیگر ورچوئل ویلتھ کی طرح برقی آلات میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بٹ کوائن میں ثمن ہونے کی یعنی کہ نقد یا سامان ہونے کی بھی صلاحیت موجود ہے، کہ کسی چیز کے ثمن بننے اور اس کے ثمنیت ہونے کے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت کسی چیز کو ثمن یعنی کہ سامان یا نقد قرار دے دے اور یوں عوام اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے،
اس کو اصطلاحی زبان میں زر قانونی اور لیگل ٹینڈر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ عوام میں خود کسی شے مرغوب کا چلن ہو جائے اور اس کو ذریعہ تبادلہ بھی تسلیم کر لیا جائے۔ اور ثمن کے ارتقاء کے متعلق انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز ثمنیت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ جس کا چلن اور اس کے کاموکار اور نفع بخش تجربات کے مراحل کے گزرنے کے بعد عرف عام میں بطور وہ ثمن ہو جائے۔ اب اس کی عام جو مختلف زبانوں میں مثالیں ملتی ہیں وہ انڈیا میں کوریز ہے، جیسے چھلکوں سے بنے ہوئے چمکدار گولے، فجی میں ویل ہے، شمالی امریکہ میں تمباکو کو جو ہے نا بطور ثمن قبول کیا گیا تھا پہلے، اور جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی اور دنیا بھر کے قید خانوں میں سگریٹ کو بطور ثمن اور زر تبادلہ کے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ثمن کے ارتقاء میں امتیاز ان شے کے ایجاد و اختراع سے ہوئی جن کا استعمال بطور ثمن کے ہوتا تھا۔ یہ بات مسلم ہے کہ کسی شے میں ثمنیت ہونے کی صلاحیت پائے جانے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اس کو حکومت نے زر قانونی قرار دیا ہو۔ چنانچہ کرنسی نوٹ کے ابتدائی مراحل میں جب اس کی کوئی خاص شکل و صورت نہیں تھی، اس وقت لوگ سنار اور صراف سے سکوں کے عوض جاری کردہ وثیقہ اور سندیں جو ہے نا وہ حاصل کرتے تھے، جس کو محض بھروسہ اور اعتماد کی بنیاد پر قبول کیا جاتا تھا۔ نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت تھی اور نہ ہی اپنے حق کے وصولیابی میں اس کو قبول کرنے پر کوئی مجبور کیا جاتا تھا، اور دور حاضر میں اس کی ایک واضح مثال چیک اور انعامی بانڈز بھی ہیں۔ تاہم بٹ کوائن یا ڈیجیٹل کرنسی در حقیقت وثیقہ کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا اساس کسی ملک کے نقود یا اساس ہی ہے جس کے تبادلہ سے اس کو استقلال حاصل ہوا ہے، اور اس کے استقلال حاصل ہونے کے بعد اس کو لوگ یا تو خرید و فروخت میں ذریعہ تبادلہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کو استثمار کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ بٹ کوائن یا ڈیجیٹل کرنسی کو مستقل بذات ثمن اصطلاحی ہونے کے اور وثیقہ کی حیثیت نہ رکھنے کی بھی چند وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے ضائع ہونے کی صورت میں حکومت اس کا کوئی بدل ادا نہیں کرے گی، جبکہ مالی دستاویزات اور قرض کے سندات کے ضائع ہونے کے وقت حکومت کی طرف سے ان سندات کا بدل کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دور حاضر میں ڈیجیٹل کرنسی کا لین دین مروجہ کرنسی نوٹ کی طرح انجام دے رہی ہے، اور کسی کے خیال میں نہیں ہوتا کہ وہ قرض کا لین دین کر رہا ہے، اور بدلہ میں ڈیجیٹل کرنسی بحیثیت وثیقہ کے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آج کل کرنسی نوٹ کا استحکام سونے سے نہیں ہے، اسی طرح ڈیجیٹل کرنسی کو بھی کسی ثمن خلقی یعنی کہ سونا چاندی کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کی قدر و قیمت اس کے موجودہ کرنسی نوٹ ہی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ڈیجیٹل کرنسی اور دیگر ذرائع تبادلہ کو اگر تقابلی نظر سے دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی زر قانونی نہ ہونے کی حیثیت سے چیک اور انعامی بانڈز کی طرح ہے، اور اس کو قبول کرنے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے مستقل بذات ثمن اصطلاحی ہونے کی حیثیت سے کرنسی نوٹ کی طرح ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی اپنے تمام شرعی قید و بند کے ساتھ مروجہ کرنسی نوٹ کی طرح ہی ہے۔ لہٰذا جو فقہی احکام کرنسی نوٹ پر متفرع ہوتے ہیں، جیسے کہ وجوب زکوٰۃ کا ہونا، مضاربہ، مشارکہ اور راس المال ہونے کی صلاحیت، بیع صرف، اسی طرح ربا، اسی طرح بٹ کوائن یا ڈیجیٹل کرنسی پر بھی وہی فقہی احکام جاری ہوں گے۔ اب تیسری بات جو ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی اور حکومتی قوانین کی پاسداری کے حوالے سے کہ جہاں کہ ملکی قوانین کی پاسداری کا لحاظ رکھنے اور قانون شکنی سے اجتناب کی بات ہو تو یہ جو ہے نا خارجی امور سے وابستہ بات ہے، جن کا تعلق نظم و نسق سے ہے، اور انتظامی معاملات میں عمومی اور اجتماعی فلاح و بہبود کو ملحوظ خاطر اور ملکی قوانین میں بیشتر اوقات ترمیمات کی اور بعض اوقات منسوخ ہونے کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ ویسے بھی ڈیجیٹل کرنسیوں کا وجود محض انٹرنیٹ تک محدود ہے، خارجی طور پر اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ اس کی تخلیق مائننگ اور لین دین جیسے کہ ٹرانزیکشن اور بلاک چین ٹیکنالوجی سے ہوتی ہے۔ اسے تاحال عام کرنسی کی طرح کا قبول عام اور قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں۔ اس کا استعمال بہت سارے خدشات کو جنم دے رہا ہے، صرف انہی وجوہات کی بنا پر۔ اس کے پیچھے کوئی منظم ادارہ یا حکومت بھی نہیں ہے۔ اس کی مارکیٹ میں طلب و رسد کا درست اور بروقت اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حقیقی مالیت بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔
کچھ ممالک میں ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی طور پر تسلیم کیا گیا ہے، لہذا جن ممالک میں ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال کی ممانعت ہو ان ممالک میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، اور جن ممالک میں اس کے استعمال کی کسی بھی صورت میں ملکی قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی نہ ہو تو ان ممالک میں بٹ کوائن یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز کو بطور مال و ثمن کے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ اس پر ابھی تک جو فقہائے کرام کا کوئی خاص متفقہ فیصلہ ابھی تک وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے، اور نہ متفقہ شرعی فیصلے پر وہ پہنچ سکے ہیں، اور جتنے بھی فتاوی جاری ہوئے ہیں وہ سب کے سب اس میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنے کا کہتے ہیں۔ اب اس ساری بحث کے بعد یہ کرنسی تو ہے، مگر اس کرنسی سے جو کاروبار کیے جا رہے ہیں اس کے احکام پھر علیحدہ ہوں گے۔ جیسے بٹ کوائن سے اگر کوئی شراب خریدے تو وہ تو خرید و فروخت ناجائز ہی ہوگی۔ اس طرح فارکس کا کاروبار جس طرح کاغذی کرنسی کے ساتھ جائز نہیں ہے، اسی طرح ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ سٹاک ایکسچینج کا کاروبار کاغذی کرنسی کے ساتھ کچھ شرائط کی بنا پر، جیسے کہ میں نے اپنی سٹاک ایکسچینج والی کے کاروبار کی حیثیت کے حوالے سے ویڈیو پہلے میں دے چکا ہوں، تو وہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، تو ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ بھی جن ممالک میں ڈیجیٹل کرنسی کی اجازت ہے تو ان شرائط کے ساتھ اس کی بھی پھر اجازت ہوگی، اور جن ممالک میں ڈیجیٹل کرنسی جس کو ابھی تک لیگل نہیں کیا گیا، قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کے فراڈ یا کسی اور چیز سے بچا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔